خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خدا تیری تمجید ہو۔ اس کا 15واں باب پہلی آیت سے۔ اس وقت محصل اور گناہگار یسوع کے پاس آئے تھے تاکہ اس کی سنیں، اور فریسی اور فقیہ یوں کہتے ہوئے اعتراض کرتے تھے کہ یہ گناہگاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ تب اس نے ان سے یہ تمثیل کہی کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے۔ ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا وہ حصہ جو مجھے آتا ہے مجھے دے۔ اس نے مال انہیں بانٹ دیا، اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا، اور وہاں اس نے اپنا مال اوباشی میں اڑا دیا۔ اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ تب اس ملک کے ایک باشندے کے ہاں جا پڑا۔ اس نے اسے اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا، اور وہ چاہتا تھا کہ ان چھلکوں سے جو سور کھاتے تھے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ تب اس نے ہوش میں آ کر کہا، میرے باپ کے کتنے مزدوروں کو بہت روٹی ملتی ہے، اور میں یہاں بھوکا مرتا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ اے باپ، میں نے آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ مجھے اپنے مزدوروں میں سے ایک کی مانند بنا۔ اور اٹھ کر وہ اپنے باپ کے پاس چلا، اور ابھی وہ دور ہی تھا کہ اس کو دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا، اور دوڑ کر اس کو گلے لگایا اور مکرم چوما۔ بیٹے نے اس سے کہا کہ اے باپ، میں نے آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے، اور اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ مگر باپ نے اپنے غلاموں سے کہا کہ جلدی سے اچھی پوشاک نکال لاؤ اور اسے پہناؤ، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو کہ ہم کھائیں اور خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا، اب زندہ ہو گیا ہے، کھو گیا تھا، اب ملا ہے۔ پس وہ خوشی کرنے لگے۔ اور اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا، اور جب وہ گھر کے نزدیک آیا تو راگ اور ناچ کی آواز سنی۔ تب ایک غلام کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ غلام نے جواب دیا، تیرا بھائی آیا ہے، اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کیا ہے، اس لیے کہ اسے صحیح سلامت پایا۔ اس نے خفا ہو کر نہ چاہا کہ اندر جائے، مگر اس کا باپ باہر آ کر اسے منانے لگا۔ اس نے جواب میں اپنے باپ سے کہا، دیکھ، اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا رہا اور کبھی تیرے حکم کے خلاف نہ چلا، مگر تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی مجھے نہ دیا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناؤں۔ مگر جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے اپنا مال کسبیوں پر اڑایا، تو نے اس کے لیے پلا ہوا بچڑا ذبح کیا۔ باپ نے اس سے کہا، بیٹا تو ہمیشہ میرے پاس ہے، اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے، لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا واجب تھا، کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا، اب زندہ ہو گیا ہے، کھو گیا تھا، اب ملا ہے۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اور روزوں کے دوران یہ چوتھا اتوار کی اس عبادت میں ہم شریک ہوتے ہیں، اور آج جب دیکھتے ہیں کہ میں پنک کلر کا لباس پہنے ہوئے ہوں، روزوں کے دوران چوتھے اتوار کو پنک کلر کا لباس استعمال کیا جاتا ہے۔ آج کے اتوار کو لاتارے سنڈے کہا جاتا ہے، خوشی کا اتوار،
جو خداوند کے حضور ہم سب کو آج روزوں کے دوران یہ خوشی کا کیا پیغام دیا جاتا ہے، اور کیوں یہ کپڑے پہنے جاتے ہیں، کیوں کلیسیا اس کلر کو بدلتی ہے، اس پر غور کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر آج کے کلام کی طرف توجہ کریں گے کہ خدا آج اس تمثیل کے ذریعے سے ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ پنک لباس یا روز کلر یہ خداوند کے حضور کلیسیا سال کے دوران 2 دفعہ استعمال کرتی ہے، آمد کے تیسرے اتوار اور روزوں کے دوران چوتھے اتوار کے روز۔ اس کا استعمال خوشی کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اب ہمیں روزوں کے دوران کس بات کی خوشی ہے، اس بات کو بیان کرنے کے لیے آج کلیسیا یہ لباس استعمال کرتی ہے، اور یہ خوشی کے رنگ کا یہ لباس اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ مومنین جنہوں نے روزے رکھے ہیں، جو روزے رکھ رہے ہیں، جو ریاضت کر رہے ہیں، جو آنے والے ایسٹر کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، انہیں آج بتایا جائے ہمارے روزے جو ہیں آدھے ختم ہو گئے ہیں۔ اب اس خوشی میں دوسرے لوگوں کو یہ پیغام کیا ہے، جنہوں نے نہیں روزے رکھے ہیں، جو ابھی تک اس ریاضت کے اس وقت کو سیریس طور پر نہیں لے سکے ہیں، جنہوں نے ابھی تک ان باتوں کو اگنور کیا ہے، یہ پیغام ان کے لیے ہے کہ آج خوشی کا اتوار ہے۔ اگر اس سے بھی بڑی خوشی جو یسوع کے جی اٹھنے کی ہے، اگر اس سے بھی بڑی خوشی جب یسوع موت پر فتح حاصل کرتا ہے، اس سے بھی بڑی خوشی جو پاشکا منانے کی ہے، اس خوشی میں اگر حقیقی طور پر، جسمانی طور پر اور روحانی طور پر اگر آپ نے شریک ہونا ہے، تو پھر ابھی سے باقی دنوں میں ریاضت کرنا شروع کرو، دعا کرنا شروع کرو، نیک کام کرنا شروع کرو، ایمان میں مضبوط ہونا شروع کرو، توبہ کرنا، معافی مانگنا شروع کرو، خدا کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا شروع کرو، تاکہ وہ خوشی جس کا اظہار خداوند کرتا ہے کہ ایک گناہگار جب اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے تو خداوند کہتا ہے خدا اور اس کے فرشتے بھی اس خوشی کو محسوس کرتے ہیں۔ سو آپ بھی اس خوشی کو اپنی زندگی میں محسوس کر سکتے ہیں۔ تو ضرور اس اتوار کو جو کہ لاتارے سنڈے کے نام سے جانا جاتا ہے، خوشی کا اتوار ہے، اس اتوار کی خوشی بھرپور تالیوں میں آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ سائیں آج کے اس کلام کی طرف، یہ تمثیل جو مصرف بیٹے کی تمثیل ہے، ہم نے کئی بار سنی ہے۔ سب سے تمثیلوں میں سے خوبصورت تمثیل جس کو نہ صرف ہم مسیح ایماندار بہت خوشی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، بہت دفعہ میں نے کئی خطبوں کے دوران مولانا اس کو بھی اس تمثیل کی باتیں کرتے ہوئے سنا ہے، اور یہ خدا کی بڑی قدرت ہے کہ یسوع مسیح کا یہ پیغام اور توبہ کی یہ دعوت خدا کے حضور سب کو ملتی ہے، اور ہم اس مصرف بیٹے کی تمثیل کے ذریعے سے آج کیا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مصرف بیٹا، کھویا ہوا بیٹا، مصرف بیٹا کھویا ہوا بیٹا ہے۔ آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں کون کھویا ہوا ہے۔ کیا دونوں بیٹے کھوئے ہوئے ہیں؟ کیا باپ کھویا ہوا ہے؟ یا خدا کے حضور اس بات کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں کہ سارا خاندان ہی کھویا ہوا ہے۔ سو مصرف بیٹے کی اس تمثیل کے ساتھ آج ہم خدا کے حضور اس بات کو سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس میں ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ لوکا کی انجیل اس کے 15ویں باب میں یسوع مسیح اس تمثیل کو کیوں پیش کرتا ہے، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور اس بیک گراؤنڈ کو جاننے کے لیے ہم جب پہلی آیت ہم نے پڑھی 15ویں باب کی، تو اس میں بتایا فقیوں اور فریسیوں کو یسوع کا گناہگار لوگوں اور غریبوں کے ساتھ کھانا کھانا پسند نہیں تھا۔ یسوع مسیح پسند نہیں کرتا ہے کہ وہ ایسی باتیں کریں، اس لیے ان کو تمثیل سناتا ہے۔ فقیر اور فریسی یسوع کو پسند نہیں کر رہے ہیں کہ وہ گناہگاروں کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ کھانا کھانا کیا اتنی بری بات ہے کہ اس کو پسند یا ناپسند کیا جائے؟ کیا آپ کبھی ایسا سوچتے ہیں کہ ہم بھی کبھی کبھی کچھ لوگوں کی کمپنی پسند نہیں کرتے ہیں؟ کئی بار ہم اپنے بچوں کو یہ کہہ دیتے ہیں تمہارے دوست ہمیں پسند نہیں ہیں، جن کے ساتھ تم اٹھتے بیٹھتے ہو ہمیں پسند نہیں ہے۔
تمہارا میل ملاپ جن لوگوں کے ساتھ ہے وہ پسند نہیں ہے، جن کے ساتھ تم کھیلتے ہو وہ ہمیں پسند نہیں ہے، جن کے ساتھ تم گپ شپ کرتے ہو، جن کے ساتھ تم بات چیت کرتے ہو، جن کے ساتھ تم اپنے شغل کرتے ہو وہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ آج فریسیوں کو یسوع کا غریبوں اور گناہ گاروں کے ساتھ کھانا کھانا پسند نہیں ہے۔ وجہ، اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ یہ ہے، یسوع مسیح اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے اور اسے اس بات کا پتہ نہیں ہے جن لوگوں کے ساتھ وہ کھانا کھا رہا ہے وہ گناہ گار ہیں۔ اس لیے یہودی لوگ یسوع مسیح کے ساتھ اس بات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ انہیں اس کا غریبوں کے ساتھ کھانا کھانا پسند نہیں ہے۔ وہ غریب بھی، وہ گناہ گار بھی یسوع کو مسیح سمجھتے ہیں، لیکن یہودی سمجھتے ہیں جب مسیح آئے گا تو سب کچھ ٹھیک ہوگا، وہ ہمارے لیے صرف آئے گا، وہ صرف ہماری بات کرے گا۔ لیکن یسوع مسیح اسی لیے اپنے کلام کے اندر اناجیل کے دوران ہم بار بار سنتے ہیں، میں گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں، راست بازوں کے لیے نہیں۔ اور بیمار کو طبیب درکار ہوتا ہے، تندرستوں کو نہیں۔ اور اس لیے خداوند کہتا ہے جو اچھے ہیں وہ تو پہلے ہی اچھے ہیں، جو نیک کام کر رہے ہیں وہ بہت اچھے ہیں، جو اپنی زندگی میں ایمان کے ساتھ چل رہے ہیں وہ بہت اچھے ہیں، جو نہیں چل رہے ہیں ہمیں ان کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کرنی ہے، اور اگر ان کے ساتھ کھانا بھی کھانا پڑے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو بھی وقت ملے گا اس میں یسوع مسیح ہدایت دے گا۔ اور اس لیے آج فقیوں اور فریسیوں کو یہ بات بیان کرنے کے لیے کہ خدا گناہ گاروں کے لیے آیا ہے، خدا کھوئے ہوئوں کے لیے آیا ہے، خدا ڈھونڈنے کے لیے آیا ہے، آج یہ تمثیل خداوند یسوع مسیح ان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ 1 سے 3 آیات پڑھنے کے بعد اس کے درمیان کے حصے میں جو باقی کی 8 آیات ہیں ان کے اندر 2 تمثیلیں اور بیان کی گئی ہیں جو میں نے یہاں سے نہیں پڑھی ہیں۔ وہ تمثیلیں ہیں جو آپ جانتے ہیں، وہ تمثیل ہے ایک کھوئی ہوئی بھیڑ کی اور ایک کھوئے ہوئے درہم کی۔ کھوئی ہوئی بھیڑ کو تلاش کرنے کے لیے اچھا چرواہا 99 بھیڑوں کو چھوڑے گا اور ایک کی تلاش کرے گا، اور عقل مند عورت اگر اس کے سکوں میں کمی ہو گئی ہے تو ایک سکے کی تلاش میں، ایک درہم کی تلاش میں وہ رات کو اٹھ کر بھی جھاڑو لگائے گی تاکہ کسی طریقے سے اس کو حاصل کر لے۔ اور آج خداوند یہی بتانا چاہتا ہے، یہ کھویا ہوا بیٹا، مصرف بیٹا میرے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس کی تلاش کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے میں کروں گا تاکہ سارے لوگ سیکھ لیں کہ میں گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں۔ سوائیں اس تمثیل کو اور تفصیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چھوٹا بیٹا مصرف بیٹا ہے، کیا بڑا بیٹا مصرف بیٹا نہیں؟ بڑے بیٹے کی پہچان کیا ہے؟ اور پھر باپ کیا مصرف نہیں؟ اس پر غور کرنے کے لیے میں چاہوں گا آپ آج اس چرچ کے دوران اور اس کے بعد بھی کوشش کریں اپنے آپ کو کسی ایک کردار میں شامل کرنے کے لیے۔ آپ باپ بنیں یا بڑا بیٹا بنیں یا چھوٹا بیٹا بنیں، کچھ نہ کچھ آپ تینوں میں سے اپنے لیے خود سلیکٹ کریں۔ آپ کو اگر یہ ڈرامہ کرنے کا اور یہ تمثیل پیش کرنے کا موقع ملے، آپ کیا بننا پسند کریں گے؟ اپنے دل میں اس بات کا خیال کریں اور سوچیں، اور اس کے بعد اس تمثیل کی تفصیل میں جائیں گے تاکہ ہمیں سمجھ آئے ہم نے کیا چنا اپنے لیے اور ہمارا مقام، اور ہماری زندگی میں ہم اس تمثیل کو کس طرح سے سمجھ پائیں گے۔ آج کی اس تمثیل کو سمجھنے سے پہلے میں چاہوں گا آج کی پہلی تلاوت کی طرف ہم تھوڑی سی توجہ دیں، کیوں یسوع مسیح ان تمثیلوں کے ذریعے سے کیا بتانا چاہتا ہے۔ اور خالی یہ کہانی نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تعلیم ہے جو یسوع مسیح ہم سب کو دینا چاہتا ہے۔ اس تعلیم کو بھی ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم جان سکیں کیا یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت جو کہ یشوع کی کتاب سے لی گئی ہے، یشوع کی کتاب سے، یشوع نبی کی کتاب سے۔ کیا نام ہے اس کا؟ اونچی ذرا بولیں گے پلیز، ذرا اونچی آواز میں اب بولے یسوع، یشوع اور یسوع، ٹھیک ہے؟ یسوع مسیح کو یشوع کی زندگی میں چھپا کے پیش کیا گیا۔
اور ان کے بولنے کا انداز اور لکھنے کا انداز بھی تھوڑا سا ایک جیسا ہے، سننے میں بھی آواز ایک جیسی ہے، اس لیے میں نے کہا اونچی آواز میں بولیں اور سنیں خود بخود یشوع اور یشو۔ جب ان کی آوازوں کی جڑ اور ایک جیسی ہے، اور اس کی کتاب جو ہے اس کے اندر خداوند کے حضور یسوع مسیح کی ساری زندگی کا واقعہ لکھا گیا ہے، اور آج اس کا کچھ حصہ پڑھا گیا ہے جو آج کی تلاوت ہمارے سامنے رکھی گئی ہے، وہ آج کے دن کے کلام کے لیے بڑی ضروری تھی، اور اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ حقیقی طور پر اس تمثیل کا مقصد جو ہے وہ ہمیں سمجھ آئے، پھر کرداروں پہ بات کریں گے۔ سو یشوع کون ہے؟ یشوع جو ہے موسیٰ کے ساتھ ایک بہت بڑا جنگجو اور بہادر شخص ہے۔ یشوع موسیٰ کی وفات کے بعد بنی اسرائیل قوم کا لیڈر ہے۔ یشوع وہ شخص ہے جو بنی اسرائیل قوم کو وعدے کی سرزمین کے اندر لے کے جانا چاہتا ہے۔ یشوع کو یہ پیغام اور یشوع کو یہ مقام اور یشوع کس طرح سے لیڈر بنا ہے، اس کے پیچھے حضرت موسیٰ کی موت ہے، اور حضرت موسیٰ کے ساتھ اس کو مرنا پڑا، کیونکہ اس نے ایک چھوٹی سی غلطی کی تھی جس کی وجہ سے خدا نے کہا تھا اب تو وعدے کی سرزمین میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اس کی غلطی کیا تھی؟ جب بنی اسرائیل قوم پیاسی تھی، پانی پینا چاہتی تھی، تو خدا نے اس سے کہا جا، جس چٹان کے اوپر تو کھڑا ہے اس چٹان کے اوپر تو اپنا عصا مار تو یہاں سے پانی بہہ نکلے گا۔ تو موسیٰ کہتا ہے نہیں اے خداوند، پتھروں سے کب پانی نکلتا ہے؟ اے خداوند کیسے پانی نکلے گا؟ سو اس نے جو نا امیدی ظاہر کی اور خدا کی بات پر یقین نہ کیا، جو بھروسہ نہ کیا، اس کی وجہ سے اس کو یہ سزا دی گئی، اور کہا تو وعدے کی سرزمین میں بنی اسرائیل قوم کو نہیں لے کے جائے گا، اور اسی لیے پھر یشوع کو چنا گیا۔ اب ہم اپنی زندگی پر تھوڑا سا غور کرنے کی کوشش کریں۔ ہم تو کئی بار خدا کا انکار کرتے ہیں، کئی بار نا امید ہوتے ہیں، کئی بار خدا کی باتوں پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، کئی بار ہم خدا کی باتوں کا یقین بھی نہیں کرتے ہیں، کئی بار ہم ایمان نہیں رکھتے ہیں، کئی بار ہم ایمان میں کمزور ہوتے ہیں۔ سو موسیٰ کو چھوٹی سی بات کی وجہ سے اتنی بڑی سزا ملی۔ اب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اور شاید سوچنے سے زیادہ توبہ کرنے کی اور معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اور اس لیے آج خدا اس پیغام سے ہمیں معافی کا بھی درس دیتا ہے۔ سوئیں، یشوع جنگجو بہادر ہے، بڑا لیڈر ہے، موسیٰ نے اسے چن لیا ہے۔ اب یشوع نے کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے یشوع نے آخری جنگ لڑی ہے جس کا ذکر کیا گیا۔ جلجلال کے موقع پر ہم رکے، اور اس کے بعد اس سے پہلے ہم نے جنگ جیتی ہے، اور جنگ کی ہے کنانیوں کے ساتھ، اور فزیکلی طور پر، جسمانی طور پر اپنے زور کے اوپر، زور بازو سے، اپنی ہمت اور طاقت کے ساتھ اس جنگ کو جیتا ہے۔ اور اس جنگ کو جیتنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ جنگ جیتنے کے بعد انہوں نے کہا ہے آج ہمیں خدا نے فتح دی ہے، آج ہم وعدے کی سرزمین میں داخل ہو گئے ہیں، آج ہمیں خدا کے حضور فسح منانی چاہیے۔ اور ذکر کیا گیا 14 نسان کا، یہ بھی بڑی ضروری ڈیٹ ہے، 14 نسان کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد اس بات کا اعلان کیا گیا آؤ ہم بنے ہوئے دانے کھاتے ہیں، ہم فسح بھی مناتے ہیں، اور ہم خوشی بھی مناتے ہیں، اور ہم کھانا بھی کھاتے ہیں۔ اور اس کے بعد لکھا گیا اس کے بعد آسمان سے من اور بٹیرے برسانا بند ہو گئے۔ وعدے کی سرزمین کے بعد سب کچھ جو 40 سال تک ہو رہا تھا اب بند ہو گیا۔ خدا کے حضور آج کے اس کلام کو مد نظر رکھتے پھر یشوع اس سرزمین کے اوپر 12 قبیلوں کو چنتا ہے۔ 12 قبائل کو چن کر خداوند کے حضور ان کے نام اور ان کے مطابق انہیں بانٹتا ہے، اور اس طرح سے 12 قبیلے جو ہیں وہ بنی اسرائیل قوم کے گنے جاتے ہیں، اور اس طرح سے ہر قبیلہ اپنے اپنے طور سے برکت پاتا ہے۔
اب یشوع کی زندگی پر غور کرنے کے بعد ہم یسوع کی زندگی پر غور کرتے ہیں۔ یشوع وعدہ کرتا ہے میں تمہیں وعدہ کی سرزمین کی طرف لے جاؤں گا، اور خداوند ہم سے وعدہ کرتا ہے میں تمہیں آسمانی وطن پر لے کے جاؤں گا۔ اور آسمانی وطن پر لے جانے کے لیے خداوند کے حضور یشوع جسمانی طور پر تلواروں سے جنگ کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح شیطان سے جنگ کرتا ہے، موت سے لڑتا ہے اور قبر سے لڑتا ہے اور تینوں پر فتح حاصل کرتا ہے۔ یسوع مسیح یشوع کی طرح اپنے 12 رسولوں کو چنتا ہے، وہ 12 قبائل کو چنتے ہیں۔ خداوند کے حضور یشوع اس جنگ کے دوران خون بہاتا ہے، دوسروں کو مارتا ہے، لیکن یسوع مسیح کسی کا خون نہیں بہاتا ہے بلکہ اپنا خون پیش کرتا ہے اور اپنے آپ کو پیش کرتا ہے قربانی کے لیے اور اپنے آپ کو مصلوب ہونے کے لیے پیش کرتا ہے۔ خداوند کے حضور اس ضیافت میں جہاں وہ من اور بٹیرے ختم ہوئے اور پھر خداوند کے حضور یہ زمین کی روٹی کھاتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح زمین کی روٹی کو ہی پکڑ کر اپنے ہاتھوں میں لے کر کہتا ہے یہ لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے، یہ میرا خون ہے، یہ لو پیو۔ اور پھر جس طرح وہ ان کو وعدے کی سرزمین میں لے کے آیا ہے، خداوند یسوع مسیح یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب کی 51 آیت میں یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے، باپ دادا کی طرح نہیں کھایا اور مر گئے، جو اس روٹی میں سے کھائے گا وہ اب تک زندہ رہے گا۔ اور اب تک زندگی حاصل کرنے کے لیے ہمیں نئے آسمان اور نئی زمین کا حصہ بننا ہے۔ نئے آسمان اور نئی زمین میں جانے کے لیے آج کی دوسری تلاوت اس بات کا ذکر کرتی ہے کہ ہمیں خداوند کے وسیلہ سے کس طرح اس نئے آسمان اور نئی زمین کا حصہ بن کر خداوند کے حضور کس طرح سے خدا ہمیں اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ گویا کہ خدا ہم سب سے نصیحت بھی کرتا ہے، بات بھی کرتا ہے، گناہوں کی معافی کے لیے بھی بلاتا ہے، اور خدا سے میل کرنے کی دعوت بھی مسیح کے وسیلہ سے ہمیں دی جاتی ہے۔ سو اس لیے آج مقدس پولس رسول کرنتھیوں کی کلیسیا کے ذریعے سے ہمیں بتانا چاہتا ہے میل ملاپ اور خدا سے ملنے اور خدا کے ساتھ شریک ہونے کے لیے ہمیں ساکرامنٹوں کی ضرورت ہے۔ اور ساکرامنٹوں سے پہلا ساکرامنٹ بپتسمہ کا ہے، جس کے وسیلہ سے ہم مسیح کے ہوتے ہیں، مسیح کے ساتھ شریک ہو کر خداوند کے حضور خدا کے بیٹے اور بیٹیوں میں شریک ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جنت کے وارث بنتے ہیں، اس آسمانی وطن کے ہم وارث بنتے ہیں جو خداوند ہمارے لیے تیار کرتا ہے اور جس کی وجہ سے قربانی دیتا ہے۔ خدا ساکرامنٹوں کے ذریعے سے ہمیں مضبوط کرتا ہے، اور اسی لیے یوخرسٹ کا ساکرامنٹ حاصل کرنا، پاک شراکت، ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم مسیح کو لیں، مسیح سے ملیں، مسیح کے ساتھ ایک ہوں اور مسیح میں مضبوط رہیں۔ اسی لیے خداوند استقام کے ذریعے سے روح القدس کی ہم سب کو برکت دیتا ہے، روح القدس کی نعمتیں ہمیں عطا کرتا ہے، روح القدس کا فضل اور اس کی معموری آگے بڑھنے کے لیے ہمیں دی جاتی ہے، روح القدس کے سپاہی بن کر خدا کے حضور اس کی گواہی دینے کے لیے ہمیں دعوت دی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم جب گناہ میں گر جاتے ہیں تو ہمیں توبہ کی دعوت، اعتراف کا ساکرامنٹ دیا جاتا ہے۔ پھر ہمارے خاندانوں کی مضبوطی کی بات کی جاتی ہے، پھر ہمارے بیمار لوگوں کے لیے بیماروں کے مالش کے ساکرامنٹ کی بات کی جاتی ہے۔ خدا کے حضور ان ساکرامنٹوں کے ذریعے جو خدمت کا ساکرامنٹ ہے اور اس کے بعد نکاح کا ساکرامنٹ ہے، ان سارے ساکرامنٹوں میں شریک ہو کر خدا ہمیں صرف اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے، اور ملانے کا مقصد کہ ہم وہ صرف بیٹے اور بیٹیاں نہ بنیں، ہم کھوئے ہوئے نہ رہیں، ہم جڑے رہیں، ہم ایک خدا کے ساتھ ایک ہو کر رہیں، اور اسی کے وسیلہ سے زندگی کی برکات کو ہم سمجھ پائیں گے۔ سوائیں خداوند کے حضور یسوع مسیح آج فقیوں اور فریسیوں کو بھی اور ہم سب کو بھی تعلیم دینا چاہتا ہے، مصرف بیٹے کی اس تمثیل کے ساتھ، جس کے ذریعے سے ہم خداوند کو جاننے اور اس کے قریب رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے جو جو بھی کردار چنا ہے وہ بڑا اہم ہے، ضروری ہے، اور آپ آج دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہم کون سے کردار ہیں۔ چھوٹا بیٹا آج اپنے باپ کے پاس آ کر کہتا ہے، اے باپ، وراثت کا جو حصہ میرا ہے وہ مجھے دے دے۔ وراثت کے بہت سارے مسائل اب دنیا میں ابھر رہے ہیں، پاکستانی قوانین کے مطابق اور ہیں،
خدا کے کلام کے مطابق بہت ساری باتیں فرق ہیں۔ مسیحیت میں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کیسے وراثت میں ہمیں حصہ ڈالنا ہے، حصہ دینا ہے، حصہ بانٹنا ہے۔ وراثت کے لیے ماں باپ کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، ماں باپ کے بغیر وراثت بانٹی جائے، کیسے بانٹی جائے، ان ساری باتوں کا ذکر ہمیں کرنا چاہیے کبھی کبھار۔ اور آج کے دور میں یہ بہت بڑا مسئلہ بن رہا ہے لوگوں کے لیے۔ وراثت کے مسائل میں سب سے پہلے وراثت بانٹنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن جس طرح اس بیٹے نے وراثت کا حصہ مانگا ہے وہ شاید خدا کو پسند نہیں ہے، اس لیے کہ باپ اپنی حیات میں اگر وراثت کا حصہ بانٹنا چاہے تو وہ بانٹ سکتا ہے۔ یہ حق صرف باپ کے پاس ہے کہ اپنی حیات میں اپنے زندہ ہوتے ہوئے وہ بانٹنا چاہتا ہے، بانٹ سکتا ہے، لیکن کلام کے اندر لکھا ہے مرنے کے بعد، باپ کے مرنے کے بعد وراثت بانٹی جائے، جس کا ذکر حکمت کی کتاب میں ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد وراثت بانٹی جائے۔ اور آج جب یہ چھوٹا بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے کہ جو میرا حصہ ہے مجھے دے دے، تو سب سے پہلے اس نے باپ کے مرنے کا انتظار ہی نہیں کیا۔ خدا کے حضور یونانی زبان میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وراثت کے لیے وہ ہے اوشیا۔ اوشیا کا مطلب ہے سلطنت، صرف زمین نہیں ہے بلکہ سلطنت ہے، بہت بڑی سلطنت جس میں زمینیں بھی ہیں، شاید سونا چاندی ہیرے جواہرات اور بہت کچھ ہے۔ اوشیا پوری سلطنت، اور باپ اپنے بیٹے کی اس بے وقوفی کو اور اپنے بیٹے کی اس منفی سوچ کو جانے بغیر اور اس کو کچھ کہے بغیر اس جائیداد کا حصہ جو ہے وہ بانٹ دیتا ہے، اس سلطنت کا حصہ بانٹ دیتا ہے۔ اور اس سلطنت کے حصے کو بانٹنے کے بعد بیٹا باپ کی موت کا انتظار بھی نہیں کرتا، اور لکھا ہے کچھ دنوں کے بعد وہ اٹھتا ہے اور اس کے بعد وہاں سے اپنا سب کچھ لے کر دور دراز کے ملک میں چلا جاتا ہے۔ یہ دور دراز کا ملک، کوریا مائکا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یونانی زبان میں دور دراز کے لیے، جس کا مطلب بنتا ہے، دور دراز کا مطلب ہے ویرانہ، بنجر زمین، بیابان۔ اور اس بنجر زمین اور بیابان میں چلا جاتا ہے اور دور دراز۔ اور ہمارے بچوں کی بھی ایسی عادت ہوتی ہے، ماں باپ سے دور جاؤ پتہ نہیں کیا ہوگا، بہن بھائیوں سے دور نکلیں کہاں چلے جائیں گے پتہ نہیں۔ اور یہ بچہ دور دراز کے ملک میں چلا گیا ہے، اس کے بعد اپنا سارا مال اوباشی میں اڑایا ہے، جھوٹ اور فریب میں، جہاں نئی نئی دوستیاں، جہاں نئے نئے لوگ، جہاں نئے نئے چہرے، نئی نئی خوشیاں اور چمکنے والی خوشیاں تھیں۔ ہمارے نوجوان بچے بھی کبھی کبھار ایسے دوستوں کو پسند کرتے ہیں، لیکن دوست ہونا اچھی بات ہے، لیکن جو دولت کی وجہ سے دوست بنتے ہیں، جو صرف اور صرف آپ کے پیسے کی وجہ سے آپ کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، وہ آپ کے خیر خواہ کبھی نہیں ہوتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دوست نہ بناؤ، ضرور بناؤ، لیکن دوستوں کی پرکھ اسی وقت میں ہوتی ہے جب آپ مصیبت میں ہیں، جب آپ تکلیف میں ہیں، جب آپ پریشانی کے عالم میں ہیں، جب آپ بیمار ہیں۔ کتنے لوگ آپ کا پتہ لیتے ہیں، کتنے لوگ آپ سے تعلق رکھتے ہیں، کتنے لوگوں کو فکر ہے آپ کی۔ اس چھوٹے بیٹے کے جتنے بھی دوست بنے ہیں، جیسے ہی اس کے پاس پیسہ ختم ہوا سارے بھاگ گئے، کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں رہا ہے، کسی نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا ہے۔ اور کوریا مائکا ایسی سرزمین جو بنجر ہے، اب یہیں پر قحط آیا ہے، اور قحط کی وجہ سے یہاں پر اب نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ دوست ہیں، نہ گھر ہے، نہ پہننے کو کچھ ہے، نہ بیچنے کو کچھ ہے، اور نہ ہی جائیداد کا کوئی حصہ ہے۔ تب اسے خیال آیا ہے اب مجھے کچھ کرنا چاہیے،
اب خیال آیا ہے مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ بہت سارے نوجوان ہمارے آج کے دور میں جب جوان بھی ہو جاتے ہیں تب بھی کچھ نہیں کرتے ہیں۔ اب مجھے کچھ کرنا چاہیے، اور یہ چھوٹا بیٹا کچھ کرنے کے لیے کسی کے کھیت میں کام کرنے کے لیے گیا ہے، وہاں اس نے ان کو سور چرانے کے لیے بھیجا ہے، سور چرانے کے لیے بھیجا ہے۔ اور ہماری عادت کیا ہے؟ جو کام نہیں کرتا ہے سب سے پہلے اس کی شادی کر دو، پھر کام کرنا شروع کر دے گا۔ جو پتہ نہیں کہاں کی منطق ہے اور کہاں کی حکمت ہے، پہلے وہ نہیں کام کر رہا، وہ گھر میں کھانا کھا رہا ہے، پھر اس کے بعد اس کی بیوی بھی وہیں سے کھاتی ہے۔ پہلے بھی باپ پر بوجھ تھا، بعد میں بھی باپ پر بوجھ ہے۔ اور باپ پاکستان میں بہت جلد دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے والدین پہ اتنا بوجھ ڈالا ہوا ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے، ہمیں سوچ ہی نہیں آتی ہے، ہمیں اس بات کا خیال ہی نہیں آتا ہے۔ ہم محنت نہیں کرتے ہیں۔ باہر کے ملکوں میں انگریز کہتے ہیں ان کی 80 سال کو 90 سال عمر جاتی ہے، 95 سال چلی جاتی ہے، 97 ایئرز تک بھی جاتی ہے، 100 سال کے بھی ہو جاتے ہیں۔ ہمارے باپ کیوں 50 کے بعد مرنا شروع ہو جاتے ہیں، موت کے لیے سوچنا شروع ہو جاتے ہیں؟ باہر کے ملکوں میں 50 کے بعد زندگی شروع ہوتی ہے، کیونکہ نوجوان بچے ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، نوجوان بچے کام نہیں کر رہے ہیں، نوجوان کبھی اپنی ذمہ داری کو اٹھاتے نہیں ہیں، نوجوان اس بات کا کبھی احساس نہیں کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر جب بچیوں کی شادیاں بھی کر دی جائیں، اس کے بعد بھی وہ ان کی فکروں میں لگے رہتے ہیں۔ ابھی بچی کے گھر اولاد ہونے والی ہے، ابھی اس کو فریج لے کے دینی ہے، اگلی دفعہ واشنگ مشین لے کے دینی ہے۔ بھائی کیوں لے کے دینی ہے؟ سب سے بڑی پرابلم تو داماد بن جاتے ہیں جب وہ بار بار سسرال سے مانگتے ہیں کہ آپ کے گھر میں فریج نہیں تھی، اگر نہیں وہ دے سکے تو کوئی بات نہیں، آپ کے گھر کا سامان کیا ختم ہو گیا تھا؟ آپ اس انتظار میں بیٹھے تھے ہمارا بیٹا شادی کرے گا، بہو لے کے آئے گی۔ کیوں؟ یہی فکریں ہمیں بزرگ بھی کرتی ہیں، یہی فکریں مارتی بھی ہیں، یہی فکریں ہمیں مضبوط کرتی ہیں کہ اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو شاید ہمارے ماں باپ کی عمر بڑھ جائے۔ اسی وجہ سے وہ سوچ کر کبھی ڈپریشن کا شکار، کبھی بلڈ پریشر کے شکار، کبھی دل کے مریض، کبھی وہ بیچارے کچھ اور بیماریاں لے کر پھر جینے کی آس بھی توڑ بیٹھتے ہیں، اور بعد میں پھر ہم گیت گا کر روتے رہتے ہیں۔ پتہ نہیں کون سے گیت گاتے ہیں کہ ہمیں بہت رونے آتے ہیں، پھر داڑے مارتے ہیں، لیکن جب محنت کرنے کی بات تھی ہم نے نہیں کی ہے، ہم نے نہیں سوچا ہے کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ آج اپنے ماں باپ کے لیے کھڑے ہو جائیں اور کام کرنا شروع کریں، دیکھو کتنی برکتیں ملتی ہیں، کتنا فضل ملتا ہے، کتنا کچھ آپ کر سکتے ہو۔ اور ضرور یہ نہیں میں کہتا نہ اپنے بچوں کی مدد کرو، ضرور کرو، لیکن اس کو اپنے سر پہ نہ چڑھاؤ۔ اگر نہیں کر سکتے ہو تو کہو، کسی کو دماغ سے کہو نہیں ہم اس طرح کی چیزیں لے کے دے سکتے، ابھی ہم نے کیا ہے، اب آپ کے خاندان میں بھی کچھ کرنا چاہیے، چیزیں ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں جس گھر میں ہم اپنی بیٹی دے رہے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے پہلے، تو بہتر ہے وہاں پہ شادی نہ کرو بچی کی۔ کیوں؟ اس کے لیے بھی ہر چیز کے لیے پھر وہ آپ کو بھیجیں گے، اب پیسے لے، اب قرضہ لے، اب یہ کر لو وہ کر لو۔ کیوں؟ اس سے بڑا تحفہ اور کیا دے سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی بیٹی اس کو دے دی ہے، اس خاندان کو دی ہے۔ آپ نے اپنے جسم کا ایک حصہ توڑ کر اور اپنے خاندان کی ایک قیمتی چیز جو ہے وہ سب سے قیمتی اپنی بیٹی اس کو دے دی ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ آج مصرف بیٹے کی تمثیل کے اندر جو سب سے خوبصورت لفظ ہے، اس نے ہوش میں آ کر کہا میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مزدور کام کرتے ہیں۔ یہ ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، بس اپنے اندر محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔
دیکھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے، ایک دفعہ احساس کرنے کی ضرورت ہے، پھر باتیں بہت ساری سمجھ میں آ جائیں گی۔ اس بچے نے ہوش میں آ کر اس بات کو محسوس کیا ہے، اب مجھے اپنے باپ کے پاس جانا ہے۔ یہاں سے منظر بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ اب یہ اٹھ کر اپنے باپ کی طرف جا رہا ہے، اور باپ ہر روز اس رستے پہ کھڑا ہو کر دیکھتا ہے، ہر روز اپنے اس بچے کی تلاش کرتا ہے۔ بڑا بیٹا کہاں رہتا ہے؟ وہ خاندان کے لیے مصرف ہے، اور باپ دونوں بچوں کے لیے مصرف بن گیا ہے، دونوں بچوں کے لیے کھو گیا ہے، شاید دونوں بچوں کو کھو بیٹھا ہے۔ خدا کے حضور یہ منظر جب بیٹا باپ کے پاس آنا چاہتا ہے تو دور ہی سے اپنے بیٹے کو دیکھ کر باپ نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ کیا کیا ہے باپ نے؟ شاباش، اس کی طرف شاباش، اس کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ کیا کبھی آپ نے فلم میں یا کسی ڈرامے میں دیکھا ہے کہ باپ دوڑتا ہوا؟ بلکہ دوڑتا تو ہمیشہ بچہ ہے باپ کی طرف۔ باپ تو کھڑا ہوتا ہے ایسے کھڑا کر بازو کر کے، بچے دوڑ کے آتے ہیں، لیکن یہاں پہ باپ کو دوڑایا گیا۔ اس کی سوچ بتاتا ہوں، ایک تفسیر کرنے والے نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ لکھا، جب بچہ یہ چھوٹا بیٹا گاؤں کی طرف آیا ہے تو گاؤں کے لوگوں نے اس کو باتیں سنانا شروع کر دی ہیں، جس طرح ہم بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ یا بچی تبدیل ہونا چاہتا ہے تو عزیز رشتہ دار عجیب سی باتیں سناتے ہیں، اور سب نے اس کو باتیں سنائی۔ تو جو اپنے باپ کا گھر تو نے برباد کر دیا، تو جو سب کچھ لے کر گیا تھا، تو اپنی کمائی ساری وہاں پہ اڑا کے آ گیا ہے، تو زناکار ہے، تو نے بڑے برے کام کیے ہیں، تو تیرے تو کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، تو جو اس قابل بھی نہیں ہے واپس اس خاندان میں آئے، اب کیا لینے آیا ہے؟ اور یہ باتیں سننے کے بعد وہ وہیں پہ کھڑا ہو گیا۔ اس لیے پھر یسوع مسیح نے کہا اس باپ کو دوڑنا چاہیے، اس باپ کو دوڑنا چاہیے اپنے بچے کو بچانے کے لیے۔ اگر اس نے گناہ کیا ہے تو کوئی بات نہیں، اگر اس سے غلطی ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں۔ اب صرف یہیں پہ رکتے ہیں۔ باپ دوڑتا ہے اپنے بچوں کو معاف کرنے کے لیے، اور یسوع مسیح اپنے بازو پھیلائے ہوئے کھڑا ہے آپ سب کو معاف کرنے کے لیے۔ آپ کے گناہ چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، جیسے بھی ہیں، اس نے کہا میں تمہارے گناہ اٹھا لوں گا، تمہیں گناہوں کے اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے میں تمہاری خاطر مروں گا، اور تمہارے گناہوں کو اٹھا کر اس کو موت جس کی وجہ سے آئی ہے میں اس کو تبدیل کر دوں گا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کو ہاتھ پھیلا کر صلیب پر لٹکے ہوئے ہم سب کو دعوت دینا پڑتی ہے، اس لیے اس کو بلانا پڑتا ہے۔ ہر بار، ہر روز وہ ہمارے لیے کھڑا رہتا ہے، شاید کوئی میرا بیٹا یا کوئی میری بیٹی آئے اور آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کرے۔ اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب بھی، اسی لیے میں نے کہا جب کوئی گناہگار معافی مانگتا ہے تو خدا کے حضور متی رسول کی انجیل اس کے 10ویں باب میں لکھا ہے، جب بھی گناہگار معافی مانگتا ہے تو خدا اور اس کے فرشتے آسمان پر خوشی مناتے ہیں، اور اس خوشی میں شریک کرنے کے لیے کہ بیٹا یا بیٹی یا کوئی مسیح ایماندار، کوئی گناہگار واپس آئے اور آ کے معافی مانگے تاکہ میں اسے معاف کروں۔ سو خداوند یسوع مسیح انتظار کر رہا ہوتا ہے اس باپ کی طرح کھڑے ہو کر جو ہر وقت اور ہر طرح سے ہمیں سنبھالنا چاہتا ہے۔ باپ نے نہ وراثت بانٹنے میں کچھ بولا ہے، نہ معاف کرنے میں کچھ بولا ہے۔ باپ چومتا ہی جا رہا ہے، پیار ہی کرتا جا رہا ہے، اس کے اندر سے محبت ختم نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر کبھی نفرت نہیں ہوئی اپنی اولاد کے لیے، نہ کبھی حسد آیا ہے، نہ کوئی بری سوچ آئی ہے۔ اولاد کے لیے باپ ہمیشہ قربانیاں دیتا ہے، شفقت سے پیش آتا ہے، اور اپنے آپ کو ہمیشہ پیش رکھتا ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے اپنے بچوں کی مدد کر سکوں، اپنے بچوں کی رہنمائی کر سکوں۔ اور اگر ہم اس کے اوپر اور بوجھ ڈالتے جائیں گے تو اور بوجھ ڈالتے جائیں گے، پھر وہ بھی انسان ہے، اس کو بھی جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب اس کے بعد باپ نے بہت بڑا کام کیا، بیٹا میرا ہے، اب غلاموں سے کہا ہے جاؤ اس کے لیے کپڑے لاؤ، جاؤ اس کو جوتی پہناؤ، جاؤ اس کے لیے انگوٹھی لے کے آؤ، اور ان کے سامنے وہی باپ
جس نے وراثت بانٹی تھی اس نے کہا میرے ہی گھر سے میرے بیٹے کے لیے کپڑے لاؤ، میرے ہی اس باکس سے جہاں سونے کی چیزیں پڑی ہیں وہاں سے انگوٹھی لاؤ اور اس کے پاؤں، اس کی انگلی میں پہناؤ اور اس کے پاؤں میں جوتی پہناؤ، کیونکہ میں ایک بار پھر یہ بتانا چاہتا ہوں یہ گناہ گار تھا، جو مرضی تھا، میرا بیٹا ہے، اس کا مقام پہلے بھی جیسا تھا ویسا ہی ہے، اس کی وراثت جیسی پہلے تھی ویسی ہی اب بھی اس وراثت کا بھی یہی حصے دار ہے۔ اور خدا سب کو بتانا چاہتا ہے، چاہے ہم جتنے مرضی گناہ گار ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں جیسے بھی ہیں، خدا ہمیں یہی بتانا چاہتا ہے جب تم معافی مانگو گے، جب اعتراف کرو گے، جب توبہ کرو گے، جب خدا کے حضور کہو گے میں نے گناہ کیا ہے، جب آپ کو ہوش آ جائے گی میں گناہ گار ہوں، جب آپ اقرار کر لو گے کہ میں گناہ گار ہوں، جب آپ بلند آواز کے ساتھ خدا کے حضور آ کر کہہ سکو گے کہ مجھے معافی کی ضرورت ہے، تو خدا اسی طرح سے آپ کا سٹیٹس بحال کر دے گا۔ اور اسی لیے اس باپ نے وہ الفاظ سنے ہیں، اے باپ میں نے آسمان اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے، اب اس لائق نہیں رہا کہ تیرا بیٹا کہلاؤں۔ اگر ہم اپنے گناہوں پر غور کریں تو ہم اس لائق نہیں ہوتے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں رہیں، لیکن وہ پھر بھی ہمیں قبول کرتا ہے جیسے بھی ہم ہیں۔ اب بڑے بیٹے کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ بڑا بیٹا کیسا ہے؟ ضدی، غصے والا، اور آج یہ بڑا بیٹا فریسیوں کی علامت ہے، جو اعلان کرنا چاہتے ہیں ہم سارے بہت اچھے ہیں، ہم کلام کے مطابق چلتے ہیں، ہم حکموں کو مانتے ہیں، ہم ہمیشہ شریعت کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم خدا کے کسی بھی حکم کو نہیں توڑتے ہیں۔ یہ سارے لفظ سننے کے بعد اگر اس بچے کی باتیں سنو تو اس نے کیا کہا تھا؟ اپنے باپ کے پاس آ کر کہا دیکھ اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا رہا ہوں اور کبھی تیرے حکم کے خلاف نہ چلا، مگر تو نے کبھی مجھے ایک بکری کا بچہ بھی نہیں دیا۔ خدا کے حضور کبھی کبھی ہم اپنے ہی گھر میں رہ کر بیگانے ہوتے ہیں، اپنے ہی گھر میں رہ کر ہم کسی کو نہیں جان رہے ہوتے ہیں، اپنے ہی گھر میں رہ کر ہم سوچتے ہیں جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ بہت اچھا کر رہا ہوں، میں اصولوں کے مطابق چل رہا ہوں، میں کسی کو کچھ دکھ نہیں دے رہا ہوں، لیکن ہم دکھ دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم اپنی مرضی کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا کے حضور اس بچے کو اگر فقیوں اور فریسیوں سے جوڑا جائے تو پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی آج کے کلام میں خدا کن کو چھیڑ رہا ہے، کن سے بات کر رہا ہے، کن کی تبدیلی کی بات کر رہا ہے۔ کہ کبھی کبھی ہم اچھے اچھے بن کر، نیک نیک بن کر، دعائیں مانگ مانگ کر اور سب کے سامنے جھک جھک کر دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر ہمارے کیا چل رہا ہے، دل ہمارا کیا کہہ رہا ہے، دماغ میں کیا چل رہا ہے، اس کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ نوجوان بیٹا آج اپنے باپ سے کہنا چاہتا ہے تیرا بیٹا سب کچھ اڑا کے آ گیا ہے، اب بھی تو اسی کو اسی طرح سے پیار کر رہا ہے۔ وہ مجھے پھر باپ بتاتا ہے مجھے یہ نہ بتا وہ میرا بیٹا تیرا بھائی ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا کہ میرا بیٹا نہیں ہے، وہ چاہے گناہ گار بھی ہے، لیکن تو اپنے بھائی کو قبول کر، اس کے بھائی ہونے کو سے انکار نہ کر۔ اور ہم بھی کئی بار ایسا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ بڑا بھائی خفا ہوتا ہے باپ کے ساتھ، اور ہمارے بھی کئی رشتہ دار جب خوشی ہوتی ہے تو خفا ہی رہتے ہیں، خفا ہی رہتے ہیں، اور خفا ہونے کی باتیں بھی کچھ نہیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی باتیں۔ جب رشتہ دیکھنے گئے تھے ہمیں کیوں نہیں لے کے گئے، جب منگنی کرنے گئے ہمیں پوچھا نہیں ہے، جب دن فکس کرنے تھے اس وقت جوڑے ملنے تھے اس وقت کسی اور کو لے گئے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے۔ اور اس وجہ سے ہی وہ انکار کر رہے ہوتے ہیں اپنے رشتوں سے، رشتوں سے انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے آج یہ باپ بتانا چاہتا ہے کچھ بھی ہو، میں نے وراثت بانٹ دی، میں نے پیسہ بانٹ دیا، میں نے جائیداد تقسیم کر دی، اور میں نے چھوٹے بیٹے کو دوبارہ قبول کر لیا، بڑے بیٹے کو بھی یہی رہنمائی دے رہا ہے، تیرا یہ بیٹا، تیرا یہ بھائی خداوند کے حضور مردہ تھا اب زندہ ہو گیا ہے،
یہ کھو گیا تھا، ملا ہے، اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اب یہ تبدیل ہو گیا ہے، اب یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ اس لیے خداوند آج کی اس تمثیلوں کے ذریعے سے خدا آپ سب کو کیا بتانا چاہتا ہے؟ چھوٹا بیٹا اور بڑا بیٹا، ان کی طرف توجہ کرو۔ چھوٹا بیٹا جائیداد لینا چاہتا ہے، باپ سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا۔ بڑا بیٹا جائیداد بانٹنا نہیں چاہتا ہے، لیکن باپ سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا، اور اپنے بھائی سے بھی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا۔ خدا آج ہم سب کو کیا کہنا چاہتا ہے؟ ہم بھی زمین پر رہنے والے انسان بہت دفعہ خدا سے ہر روز کیا کچھ نہیں مانگتے ہیں، ہر روز مانگتے رہتے ہیں، لیکن خدا سے رشتہ نہیں رکھنا چاہتے۔ کئی بار رشتے کو توڑتے ہیں گناہ کر کے، کئی بار انکار کر کے، کئی بار دعا نہ کر کے، کئی بار روزے نہ رکھ کے، کئی بار خیرات نہ کر کے، کئی بار کسی کی مدد کرنے کا موقع ہے انکار کر دیتے ہیں۔ کوئی قرضے میں ہے، اس کی مدد کرنے کے قابل ہے، انکار کر دیتے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود انکار کر دیتے ہیں۔ خدا بتانا چاہتا ہے آج چیزیں کچھ معنی نہیں رکھتی ہیں، رشتے معنی رکھتے ہیں۔ مصرف بیٹے اور بیٹیاں نہ بنو، مصرف خاندان نہ بنو، مصرف مسیح نہ بنو، بلکہ خدا کے ساتھ چلنا سیکھو۔ رشتوں کی پہچان ضروری ہے، اور رشتوں کی پہچان یہ ہے خدا ہمارا خدا ہے۔ اور رشتوں کی پہچان میں اسی لیے میں نے پچھلے اتوار بھی بتایا، انسان کی زندگی کا پہلا مقصد یہ ہے اپنے خالق کو جانے، اس سے پیار کرے اور اسی کو سجدہ کرے، اسی کے ساتھ رشتہ رکھے، اسی سے مانگے، وہی سب کچھ دے سکتا ہے۔ اور اسی لیے پھر کہا گیا پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی، تو پھر یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی۔ رشتے مضبوط کرو، چیزیں مل جائیں گی، پیار محبت ہوگا، گزارا ہو جائے گا، ایک دوسرے کی برداشت کرنا شروع کرو، ساری چیزیں کچھ معنی نہیں رکھتی ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی کوشش کرو، تمہاری زندگی بدل سکتی ہے، خاندانی برکات میں مضبوط ہو سکتے ہو، خاندان مضبوط رہ سکتا ہے، خاندان خدا میں ترقی کر سکتا ہے۔ چیزیں ضرور، ماں باپ ہمیشہ بڑے ہوتے ہیں، ماں باپ ہمیشہ رحم دل ہوتے ہیں، ماں باپ ہمیشہ شفقت کرتے ہیں، ماں باپ ہمیشہ سب کا خیال کرتے ہیں، ماں باپ ہمیشہ سب کو سب کچھ دینا چاہتے ہیں، وہ اپنی زندگی تک قربان کر دیتے ہیں، اپنی خواہشیں اور سوچیں تک قربان کر دیتے ہیں، اپنی نیند تک حرام کر دیتے ہیں، اور ہمارے لیے محنت کر کے ہمیں اچھی چیزیں دیتے ہیں۔ آپ اگر خود اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک ہو جاؤ گے تو پھر خدا بھی خوش ہو جائے گا، اور ہم سب بھی برکت پائیں گے۔ خدا ہم سب کو برکت دے اور ہمارے خاندانوں کو برکت دے، مسیح یسوع کے نام سے۔